سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بسط احترام و عزت جن کو دعوت دینے والے ہیں ان کے لیے شعر ایسے ماحول میں لکھنا جہاں دور دور تک کسی کا امن کے ساتھ، پیار کے ساتھ، چاہت کے ساتھ کوئی واسطہ ہی نہیں ہوتا. اگر آپ سمجھ رہے ہوں گے تو اچھی بات ہے، نہیں سمجھیں گے تو جب میں ان کا نام لوں گا آپ سمجھ جائیں گے. تو دوستو 2 اشعار ان کی آمد سے پہلے میں آپ تمام احباب کے گوش گزار. تمہارے بعد دل خالی نہیں رہا اپنا، تمہارے بعد دل خالی نہیں رہا اپنا، تمہارے بعد وہاں درد شدید رہتا ہے، جو شہر یاروں سے فرصت ملے تو آؤ کبھی، نواحِ شہر میں طاہر وحید رہتا ہے. آپ سب کی بھرپور تالیوں میں جناب کرنل طاہر وحید صاحب. اب تجھے مرضی کے انجام میں کیا مانے ہے، اب تجھے مرضی کے انجام میں کیا مانے ہے، اب تو ہم تیری کہانی سے نکل آئے ہیں، اب تجھے مرضی کے انجام میں کیا مانے ہے، اب تو ہم تیری کہانی سے نکل آئے ہیں. شعر دیکھیے کہ اب تیرا قرب ہے کیوں ہم سے گریزاں جانا، اب تیرا قرب ہے کیوں ہم سے گریزاں جانا، اب تو ہم عہد جوانی سے نکل آئے ہیں. بہت شکریہ. 2-3 شعر اور دیکھیے کہ بڑھا کے پیاس اثر پانیوں سے چھین لیا، بڑھا کے پیاس اثر پانیوں سے چھین لیا، جنوں نے سارا ہنر ایڑیوں سے چھین لیا، بڑھا کے پیاس اثر پانیوں سے چھین لیا، جنوں نے سارا ہنر ایڑیوں سے چھین لیا. اور جو ایک چہرہ سر شام ہم کو تکتا تھا، جو ایک چہرہ سر شام ہم کو تکتا تھا، غبار وقت نے وہ کھڑکیوں سے چھین لیا. بہت شکریہ. جو ایک چہرہ سر شام ہم کو تکتا تھا، غبار وقت نے وہ کھڑکیوں سے چھین لیا. شعر دیکھیے کہ جس اعتبار پہ 100 انتظار واجب تھے، جس اعتبار پہ 100 انتظار واجب تھے، سروں کی چاندی نے وہ لڑکیوں سے چھین لیا. بہت شکریہ. جس اعتبار پہ 100 انتظار واجب تھے، سروں کی چاندی نے وہ لڑکیوں سے چھین لیا. اور 2-3 شعر اور دیکھیے کہ رہین وہم آنکھ میں عجب ہراس رکھ گیا، رہین وہم آنکھ میں عجب ہراس رکھ گیا، وہ پھر علاج تشنگی لبوں پہ پیاس رکھ گیا. رہین وہم آنکھ میں عجب ہراس رکھ گیا، وہ پھر علاج تشنگی لبوں پہ پیاس رکھ گیا. اور تقاضا ہائے داستان درد پر وہ چپ رہا، تقاضا ہائے داستان درد پر وہ چپ رہا، بس آنسوؤں کا آنکھ میں ایک اقتباس رکھ گیا، بس آنسوؤں کا آنکھ میں ایک اقتباس رکھ گیا. اور شعر دیکھیے کہ جو لوگ ہم کو راز تھے وہ وقت ہم سے لے گیا، جو لوگ ہم کو راز تھے وہ وقت ہم سے لے گیا، جو ہم کو خوش نہ آ سکے وہ آس پاس رکھ گیا. بہت شکریہ. جو لوگ ہم کو راز تھے وہ وقت ہم سے لے گیا، جو ہم کو خوش نہ آ سکے وہ آس پاس رکھ گیا. اور وہ ہم کو بھول جائے گا یہ فیصلہ سنا گیا، وہ ہم کو بھول جائے گا یہ فیصلہ سنا گیا، ہم اس کو بھول جائیں وہ یہ التماس رکھ گیا. وہ ہم کو بھول جائے گا. بہت شکریہ. وہ ہم کو بھول جائے گا. بہت شکریہ. وہ ہم کو بھول جائے گا یہ فیصلہ سنا گیا، ہم اس کو بھول جائیں وہ یہ التماس رکھ گیا. ایک نظم ہے، اشتہار اس کا وہ ہے عنوان. یہ اشتہار ہے بیسیکلی، عنوان وہ کچھ اور ہے. عنوان ہے اس کا کہ ضرورت ایک شریک عمر کی ہے، ضرورت ایک شریک عمر کی ہے. سر میں معذرت آپ کی اجازت نہیں لی، آئی ایم سو سوری. پری پیکر یا کوئی حور کی خواہش نہیں ہے،
ضرورت ایک شریک عمر کی ہے، پری پیکر یا کوئی حور کی خواہش نہیں ہے، نہ یہ خواہش کہ آنکھیں جھیل جیسی ہوں یا چہرہ چاند جیسا ہو، نہ یہ خواہش کہ آنکھیں جھیل جیسی ہوں یا چہرہ چاند جیسا ہو، نہ یہ مطلوب ہے اس سے کہ بولے تو لبوں سے پھول جھڑتے ہوں، نہ یہ مطلوب ہے اس سے کہ بولے تو لبوں سے پھول جھڑتے ہوں، نہ لہجے میں حلاوت اور ترنم چاہیے اس سے، نہ لہجے میں حلاوت اور ترنم چاہیے اس سے، نہ اس کی زلف سے شب اور گٹا تشبیہ کرنے کی تمنا ہے، نہ اس کی زلف سے شب اور گٹا تشبیہ کرنے کی تمنا ہے، اور رمے آہو سے اس کی چال کا مشروط ہونا بھی نہیں لازم، رمے آہو سے اس کی چال کا مشروط ہونا بھی نہیں لازم، اور نہیں یہ بھی طلب اس سے کہ وہ ہر پل تبسم زیر لب رکھے، نہیں یہ بھی طلب اس سے کہ وہ ہر پل تبسم زیر لب رکھے، نہیں ایسی توقع بھی کہ وہ راتوں کو جاگے اور ہمارے راستے میں نیند بستہ چشمے تر روشن کیے رکھے، نہیں ایسی توقع بھی کہ وہ راتوں کو جاگے اور ہمارے راستے میں نیند بستہ چشمے تر روشن کیے رکھے، اور نہیں اتنا تقاضا بھی کہ اس کی دھڑکنوں خوابوں خیالوں پر ہمارے ہی حوالوں کی کوئی تصویر لٹکی ہو اجارہ دار بن کر، نہیں اتنا تقاضا بھی، بہت شکریہ، نہیں اتنا تقاضا بھی کہ اس کی دھڑکنوں خوابوں خیالوں پر ہمارے ہی حوالوں کی کوئی تصویر لٹکی ہو اجارہ دار بن کر، اور نہ اس کے فرض میں ہوگا، نہ اس کے فرض میں ہوگا کہ وہ بیجا تکلف اور تقدم اور تقرب کے تصرف میں رکھے خود کو، نہ اس کے فرض میں ہوگا کہ وہ بیجا تکلف اور تقدم اور تقرب کے تصرف میں رکھے خود کو، اور نہیں ایسا کہ اس میں دنیا داری رکھ رکھاؤ اور مروت کا بہم ہونا ضروری ہے، نہیں ایسا، نہیں ایسا کہ اس میں دنیا داری رکھ رکھاؤ اور مروت کا بہم ہونا ضروری ہے، شریک عمر کا لیکن شریک رنج و غم ہونا ضروری ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ میں ایک اپنی ماں کے حوالے سے ایک نظم جو ہے وہ سنانا چاہوں گا، اور یہ ایکچوئل جو آپ بیتی ہے یہ وہ اس میں کہنے کی کوشش کی ہے کہ میں جب بھی دیر سے گھر لوٹتا تھا، میں جب بھی دیر سے گھر لوٹتا تھا اور اکثر دیر سے ہی لوٹتا تھا، میں جب بھی دیر سے گھر لوٹتا تھا اور اکثر دیر سے ہی لوٹتا تھا، تو میرے گھر کا دروازہ میرے ہاتھوں کی دستک کے لیے بے چین ملتا تھا، میں جب بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، میں جب بھی دیر سے گھر لوٹتا تھا اور اکثر دیر سے ہی لوٹتا تھا، تو میرے گھر کا دروازہ میرے ہاتھوں کی دستک کے لیے بے چین ملتا تھا، مگر بے چینی در کا مداوا ہو نہ پاتا تھا، مگر بے چینی در کا مداوا ہو نہ پاتا تھا، میری ماں کی نگاہیں کان لب دستے دعا سب جاگتے اور اپنے اپنے کام میں مصروف رہتے تھے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ میری ماں کی نگاہیں کان لب دستے دعا سب جاگتے اور اپنے اپنے کام میں مصروف رہتے تھے، 46 سال میری ماں کے معمولات روز و شب نہیں بدلے۔ I was 46 year old جب میری ماں کی ڈیتھ ہوئی، تو 46 سال میری ماں کی معمولات روز و شب نہیں بدلے، میری آوارگی کی عمر کے سب سال میرے ڈھب نہیں بدلے، میرے ہاتھوں پہ لکھی دستکیں تشنا ہی رہتی تھیں، میرے ہاتھوں پہ لکھی دستکیں تشنا ہی رہتی تھیں کہ میری ماں میرے پیروں کی آہٹ پر ہی دروازے کی کنڈی کھول دیتی تھی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ،
46 سال میری ماں کے معمولات روز و شب نہیں بدلے، میری آوارگی کی عمر کے سب سال میرے ڈھب نہیں بدلے، میرے ہاتھوں پہ لکھی دستکیں تشنہ ہی رہتی تھیں کہ میری ماں میرے پیروں کی آہٹ پر ہی دروازے کی کنڈی کھول دیتی تھی۔ میرے ہاتھوں کی اور در کی وہ مشترکہ سی خواہش، میرے ہاتھوں کی اور در کی وہ مشترکہ سی خواہش اب ہمیشہ نامکمل اور ادھوری ہی رہے گی۔ میں اب گھر سے زیادہ دیر تک باہر نہیں رہتا، میں اب گھر سے زیادہ دیر تک باہر نہیں رہتا، میں اب در بند ہونے سے بہت پہلے ہی گھر کو لوٹ آتا ہوں۔ میری ماں اپنے معمولات روز و شب مکمل کر گئی ہے۔ ایک آخری نظم سنا کے میں اجازت چاہوں گا۔ بہت شکریہ۔ اس نظم کا عنوان ہے مجھے مرنے نہ دینا، مجھے مرنے نہ دینا۔ ابھی تو وقت کے پل سے بہت لمحے نہیں گزرے، ابھی تو وقت کے پل سے بہت لمحے نہیں گزرے، تمہارے ذہن دل اور سوچ کے طاقوں پہ رکھی یاد کی شمع سموم وقت سے ہاری نہیں ہوں گی، تمہارے ذہن دل اور سوچ کے طاقوں پہ رکھی یاد کی شمع سموم وقت سے ہاری نہیں ہوں گی۔ ہمارے تشنہ ہونٹوں کی صدائیں اور آوازیں سماعت میں ابھی تک جاگتی ہوں گی، ہمارے تشنہ ہونٹوں کی صدائیں اور آوازیں سماعت میں ابھی تک جاگتی ہوں گی، اور ہمارے ملتفت لہجے کی بارش میں، ہمارے ملتفت لہجے کی بارش میں وہ اکثر اپنے تن من کو بھگو دینے کی تمہاری حسین خواہش ابھی تک زندگی کی ہمسفر ہوگی۔ ہمارے ملتفت لہجے کی بارش میں وہ اکثر اپنے تن من کو بھگو دینے کی تمہاری حسین خواہش ابھی تک زندگی کی ہمسفر ہوگی، اور تمہارے گھر کے دروازے پہ رکھی ہوں گی میری دستکیں اب بھی، تمہارے گھر کے دروازے پہ رکھی ہوں گی میری دستکیں اب بھی، اور تمہارے خواب کمرے کے دبیز اور کتھئی قالین پر کچھ آہٹیں میں چھوڑ آیا تھا، تمہارے خواب کمرے کے دبیز اور کتھئی قالین پر کچھ آہٹیں میں چھوڑ آیا تھا۔ تم اکثر گاہے گاہے اپنے پیروں میں پہن کر آہٹیں میری خوشی سے گھومتے ہو گئے، تمہارے گھر کے دروازے پہ رکھی ہوں گی میری دستکیں اب بھی، تمہارے خواب کمرے کے دبیز اور کتھئی قالین پر کچھ آہٹیں میں چھوڑ آیا تھا۔ تم اکثر گاہے گاہے اپنے پیروں میں پہن کر آہٹیں میری خوشی سے گھومتے ہوگے، مثال مور گھر میں ناچتے ہوگے، اور ڈرائنگ روم میں رکھے تمہارے کین کے صوفے پہ میرے قرب میں لپٹے ہوئے لمحوں کو تم اب تک حفاظت سے اٹھا کر رکھ چکے ہوگے۔ بہت شکریہ۔ ڈرائنگ روم میں رکھے تمہارے کین کے صوفے پہ میرے قرب میں لپٹے ہوئے لمحوں کو تم اب تک حفاظت سے اٹھا کر رکھ چکے ہوگے۔ اسی صوفے کے پہلو میں رکھے چھوٹے سے ٹیبل پر پڑا ہوگا وہ خالی چائے کا ایک کپ کہ جس میں تم نے چینی کی جگہ گھولی تھیں اپنی انگلیاں ایک دن۔ اسی صوفے کے پہلو میں رکھے چھوٹے سے ٹیبل پر پڑا ہوگا وہ خالی چائے کا ایک کپ کہ جس میں تم نے چینی کی جگہ گھولی تھیں اپنی انگلیاں ایک دن۔ اسی کپ کے کناروں کو اگر تم اپنی پوروں میں لپیٹو گے، اسی کپ کے کناروں کو اگر تم اپنی پوروں میں لپیٹو گے تو میرے لمس کو موجود پاؤ گے۔ اسی کپ کے کناروں کو اگر تم اپنی پوروں میں لپیٹو گے تو میرے لمس کو موجود پاؤ گے۔ میرے اس لمس کو گرنے نہ دینا، مجھے مرنے نہ دینا، مجھے مرنے